أحسن الخلق ما لي من ألوذ به يا أجود الخلق ما لي من ألوذ به يا أشرف الخلق آواز تو جائے گی بھی نہیں بھائی، یہی ساؤنڈ والے کو بولا آواز تیز کر. یا اعظم الخلق ما لي من ألوذ سنی ادھر آؤ سنی. یا اکرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث نہیں یہاں سے وہ اوپر دے دے گا مکسر سے. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الكريم الذي ترجى شفاعته هو الرؤوف الذي ترجى شفاعته هو الرحيم الذي ترجى شفاعته هو الكريم الذي ترجى شفاعته هو العظيم الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم قاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سلم سلاما تاما تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك ما اختلف الملمان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وسلم عليه كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد و صلاة کے میرے انتہائی قابل احترام جملہ سادات آل رسول جگر گوشہائے بطول علماء کرام حضرت قبلہ پیر طریقت سید عبدالغفار شاہ صاحب مداروی حضرت قبلہ مفتی صاحب حضرت قبلہ سید عنایت علی شاہ صاحب اور میرے انتہائی واجب الاحترام دیرینہ دوست اور رفیق
اور یہ اور سے قطب الاقطاب، قطب المدار حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی نسبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سرکار نے اپنی بستی سے ایک سید زادے کو جو ہے اس عرس میں بھیجا ہے۔ اس عرس کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نسبت ہے۔ میرا آنا کوئی معنی نہیں، حیدرآباد سے اگر کوئی آیا ہے تو اس کی آمد قابل تعظیم ہے۔ میرپور خاص سے، کراچی سے آنے والے قابل احترام ہے، مگر سرکار نے اپنی اولاد کو اپنے ایک لخت جگر کے ذکر میں مدینے اور مکے کی سرزمین سے یہاں بھیجا۔ میری مراد ہے میرے مخدوم و محترم قابل صد احترام حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر سید محمد حسن قادری، جو دنیاوی نسبت میں بن لادن کمپنی کی ایک اعلیٰ پوسٹ پر سعودی عرب میں اپنے منصب پر فائز ہیں، مگر میں نے سید صاحب کو آخری عشرے میں ہمیشہ باب جبریل کے سائے میں دیکھا ہے۔ آج 30 برس گزر گئے، میں نے میری ملاقات بھی شاہ صاحب سے باب جبریل ہی پر ہوئی۔ مولانا فخر پاک نے صحیح کہا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، در محبوب پہ تم پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ یہ دروازہ ادب کا دروازہ ہے، یہ دروازہ احترام کا دروازہ ہے، یہ دروازہ کرم کا دروازہ ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دے می آیت جنید و بایزید۔ یہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ تاج و تخت پر ناز کر کے آئے، یہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ نام و نسب پر فخر کر کے آئے، یہاں کسی کی مجال نہیں کہ مال و سر پر فخر کر کے آئے، یہاں کسی کی مجال نہیں کہ قبیلہ و حسب و نسب کی توقیر کے ساتھ یہاں آئے۔ یہاں جو آتا ہے اسے جو ہے آنے کا مدعا اگر ملتا ہے، خدا گواہ ہے کہ در محبوب پہ وہی بلایا جاتا ہے جسے مصطفیٰ چاہتا ہے۔ وہ عالم تو چاہے رضائے الہی، وہ عالم تو چاہے رضائے الہی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس رضا کو طلب کریں، اس رضا کو طلب کیجئے، اس چشم نم کو طلب کیجئے۔ جب اس در پر جھک جائے پھر میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ وہ جھکتا، جس کا نصیب محبوب کے دروازے کے ٹکڑوں پہ ہو جائے، جسے محبوب کا دروازہ نصیب ہو جائے، جسے باب جبریل کا سایہ نصیب ہو جائے،
ہاتھ نہیں لگاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں ہاتھ نہیں لگاؤ جسے سنہری میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سامنا نصیب ہو جائے جسے مصطفیٰ کے قدم مل جائے کہہ رہا ہوں ہاتھ نہیں لگاؤ میرا دنیا والوں کے لیے مال والوں کے لیے اقتدار والوں کے لیے فقیر بھی ہے تو وہ شاہ مصطفیٰ کے دروازے پر آنے والا جب آتا ہے تو خود ہی کو مٹا کر آتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شاہ آیا ہو تو اسے اپنے تاج پر پکڑا کوئی صدر مملکت آیا ہو تو اسے اپنے مملکت کے اقتدار پر جو ہے فخر ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آنے والا جو ہے اپنے جو ہے منصب کو دیکھ کر آتا ہے آنے والا جو ہے مصطفیٰ کی گلی کو دیکھ کر آتا ہے اس گلی میں گدا بھی کبھی جھولی نہیں پھیلاتا اس گلی کے فقیروں کا ناز یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے مگر شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے جو شاہوں سے اس سکندر سے نہیں ملتا وہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں سے پل جاتا تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں مانگنے والا جسے رسول اللہ کے دروازے کا ٹکڑا مل جائے جسے رسول اللہ کے دروازے کی گدائی مل جائے جسے رسول اللہ کے دروازے کی عطا مل جائے جسے رسول اللہ کے دروازے کی سخا مل جائے جسے رسول اللہ کے دروازے پر جو ہے بن مانگے مل جائے در محبوب پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در حبیب پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مانگنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مانگتا ہو اور آج صبح پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی میں تقریر کر رہا تھا میں خدا گواہ ہے راستے بھر تھکا ہوا بوجھل تھا کہ الصبح پولیس ہیڈ کوارٹر میں 1 بجے تک مصروف رہا پھر نماز جمعہ کی امامت کے لیے گلستان جوہر گیا اور اس کے بعد محبوب کے دروازے کی طرف چل چلا جسم تھکا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں لب کشائی کر سکوں گا یا نہیں مگر خدا کی قسم تھکن کا احساس نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ دام دام مدار خدا گواہ ہے پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ارے دہر میں اس میں محمد سے اجالا نعرہ رسالت اس میں محمد کا اجالا جس کی محفل میں ہو جائے جس کی گلی میں ہو جائے جس کے دروازے پہ ہو جائے اللہ اکبر جس کے کوچے میں ہو جائے میں اتنے بڑے اہل عشق کے مجمع میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی بتا دے خدا گواہ ہے یہاں جھولی پھیلانا پڑتی ہے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کبھی حجر اسود پر کبھی حتیم میں کبھی میزاب رحمت پہ کبھی رکن یمانی پہ کبھی رکن عراقی پہ کبھی رکن شامی پہ کبھی زمزم پہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ کبھی جبل ابو قبیل پر مگر خدا گواہ ہے مصطفیٰ کی گلی میں جانے کے بعد جو ہے بن مانگے ہوئے اتنا ملتا ہے
ملتا ہے یہ گدھا غنی بنا دیا جاتا ہے۔ وہاں مانگنے والا یہ دیکھتا ہے کہ دامن تنگ ہے، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ مانیے حرفن کنی تحقیق اگر، مانیے حرفن کنی تحقیق اگر، بنگری باقی دے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب در گردت نبی۔ تو نے مصطفیٰ کو ابو لہب کی نگاہ سے دیکھا ہے، ابو جہل کی نگاہ سے دیکھا ہے، عتبہ کی نگاہ سے دیکھا ہے، شیبہ کی نگاہ سے دیکھا ہے، صنادید مکہ کی نگاہ سے دیکھا ہے، مشرکین مکہ کی نگاہ سے دیکھا ہے، کفار کی نگاہ سے دیکھا ہے، گستاخ کی نگاہ سے دیکھا ہے، بدباطن کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ارے صدیق اکبر کی نگاہ کو تلاش کر، اگر وہ نگاہ مل جائے تو تیرے قلب و جگر کی تمام تر قوتیں جو ہیں محمد مصطفیٰ کا طواف کرتی ہوئی نظر آئے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جس آیت کو تلاوت کی ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، محبوب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جبر کر بیٹھے، تعدی کر بیٹھے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، توبہ راستہ ہے، استغفار ایک وسیلہ ہے، کعبہ ایک جگہ صحیح، حتیم قبولیت توبہ کا ایک سایہ صحیح، میزاب رحمت پہ آنسو بہا کر بھی توبہ ہو جاتی ہے، رکن یمانی پہ بھی توبہ ہو جاتی ہے، صفا پہ بھی توبہ ہو جاتی ہے، مروہ پہ بھی توبہ ہو جاتی ہے، منی میں بھی توبہ ہو جاتی ہے، عرفات میں بھی توبہ ہو جاتی ہے، مزدلفہ کی رات میں بھی توبہ ہو جاتی ہے، مشعر حرام پہ بھی توبہ ہو جاتی ہے، آنسو بہا کر بھی توبہ ہو جاتی ہے، دکھے ہوئے دل کو منا کر بھی توبہ ہو جاتی ہے، معافی طلب کر کے بھی توبہ ہو جاتی ہے، قرآن پڑھ کر بھی توبہ ہو جاتی ہے، سجدہ کر کے بھی توبہ ہو جاتی ہے، رکوع کر کے بھی توبہ ہو جاتی ہے، رات بیدار رہ کر بھی توبہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کسی فقیر کے دامن میں بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ مگر اتنا یاد رکھنا، پروردگار یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، محبوب توبہ کے یہ سارے راستے صحیح، مگر سب میں بہتر و افضل و برتر و اعلیٰ راستہ توبہ کا یہ ہے کہ تیرے دروازے پہ آ جائے۔ تیرے دروازے کو ہم نے توبہ کا پہلا راستہ بتایا، تو جس سے راضی ہو جائے مشیت اس سے راضی ہو جائے، تو جس گناہگار کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، محبوب مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، ساری خطاؤں کو بخش دیتا ہوں، محبوب تیرا خطاکار نہ ہو، تیرا گستاخ نہ ہو، تیرا بے ادب نہ ہو، ارے میرا بے ادب صحیح مگر تیرے دامن میں آ جائے، محبوب میں اپنے خطاکار کو بھی جو ہے بخشتا ہوں، مگر تیرے دروازے پہ آنے کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار طلب کریں، لیکن استغفار اس وقت قبول کروں گا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب میرے رسول کی شفاعت کا دروازہ کھل جائے، شفاعت کا دروازہ محبوب تیرا دروازہ رکھا، عطا کا دروازہ تیرا دروازہ، سخا کا دروازہ تیرا دروازہ، رحم کا دروازہ تیرا دروازہ، کرم کا دروازہ تیرا دروازہ، دیا کا دروازہ تیرا دروازہ، خدا کا دروازہ تیرا دروازہ، تیرے دروازے پہ آ جائے، کعبے میں آنے والا ترسا ہوگا، لرزا ہوگا،
اشک بہاتا ہوگا، گناہوں پہ پشیمان ہوگا، ہر طواف پر اشک بہا کر توبہ کرتا ہوگا، مگر محبوب ڈھونڈا ہی کرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ محمد احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا رسول اللہ جو